بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا عنوان ہے یہ خاص طور پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور ان کی جو تنظیم ہے اور جو ان کے بہت زیادہ جالے ہیں جو ان کے مخلص کارکن ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ آج میں بہت دیر بعد آپ دوستوں کے درمیان آیا ہوں، تقریباً 4 منتھ کے بعد۔ آپ دوست بخوبی جانتے ہوں گے، مگر کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو برداشت نہیں ہوتے، مگر پھر ہمیں آگے جو ویڈیو ہے جو اپنا موقف ہے وہ ریکارڈ کروانا پڑتا ہے۔ جو دوست احباب ہیں وہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ تو آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارے دوست ہیں شاہد جنیوا صاحب، انہوں نے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لگائی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ جو ہے نا پھیل گئی، اسپریڈ ہو گئی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کے نیچے کمنٹ کر رہے ہیں، اس کی شیئرنگ ہو رہی ہے اور بہت سے دوست اس کو سیو کر کے اپنی اپنی آئی ڈی سے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بھی دوست احباب نے یہ کہا کہ عثمان بھائی آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کریں اور اپنا جو موقف ہے وہ ریکارڈ کروائیں۔ تو اسی لیے میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، یہ تھوڑی سی اس کی تمہید تھی۔ اب بڑھتے ہیں اپنا جو ویڈیو ہے اس کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا، جو تصویریں ہیں وہ خود بول کے بتا رہی تھیں کہ اصل میں جو حقیقت ہے وہ ہے کیا ہے، کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو ہے نا مٹی کے جو ہے نا مجسمے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ جس طرح کے جو ہندو ہیں نا وہ اپنے جو بت ہیں وہ بناتے ہیں، بعد میں ان کو سکھایا جاتا ہے، پھر وہ خود اپنے بتوں کو پوجتے ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جہاں تک تعلق ہے اس بات سے، تو جو ان کے معتقدین ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی، حد سے زیادہ ہی ڈاکٹر صاحب کی جو عزت ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ ان کو مجدد رواں صدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ان کا دوسرا نام رکھا ہوا ہے وہ ہے کہ امام انقلاب۔ تو میں یہ تو ساری بیسک باتیں جن کے بارے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ان کے بارے میں جو تمام جو ہے نا اپنا موقع وہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو اس لیے میں ان کے بارے میں نہیں جاؤں گا۔ مگر اگر ہم ان کی انہی باتوں کو، اگر ہم یہ جو مجسمے بنائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، تو ہم اس نتیجہ کے اوپر پہنچتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے یہ جو پرانے جو اس طرح کے کام کیے ہیں، جس سے جو علماء اہل سنت ہیں انہوں نے ان کے اوپر فتاوی جات جاری کیے اور ان کے اوپر جو ہے نا فتوے وہ لگائے۔ تو اگر ہم ان کی روشنی میں دیکھیں تو پھر تو یہ بات واضح روشن روشن کی طرح ہو رہی ہے کہ یہ جو کام ہے یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طرف ہی منسوب کیا جا رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مگر پھر بھی ہم یہ جو صبر کا دامن اور تحقیق کا دامن بینگ اے مسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تحقیق کرنے کا کہا ہے کہ کوئی بھی خبر جو ہے نا اس کی تصدیق کر لی جائے۔ اس وجہ سے میں اس ویڈیو میں اپنا جو موقف ہے مکمل طور پر ہاں یا نہ وہ میں نہیں دوں گا، تو میں یہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ اس کی جو تصدیق ہے وہ کر کے ہمیں بتایا جائے۔ تو جب یہ میں نے اپنے مختلف دوست احباب سے رابطہ کیا جو کہ مختلف تحریکوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان میں منہاج القرآن کے دوست بھی شامل تھے، تو جو ان کی طرف سے کمنٹ آئے تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ تقریباً 1 سال پرانی ہے۔ تو ہمارا پھر اس کے اوپر جو اعتراض ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ یہ بنتا ہے، اگر یہ پوسٹ 1 سال پرانی ہے تو پھر اس کے اوپر کسی بھی آفیشیل اکاؤنٹ سے کوئی بھی یہ جو بات ہے وہ کیوں نہیں بتائے گی، کوئی بیان، کوئی رد عمل اس کے ہاں میں یا نہ میں کیوں نہیں آیا گیا؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک اصول ہے کہ کسی بندے کی کسی کام کے اوپر خاموشی اس کی ہاں بتا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو دیکھنے میں تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ وہ اس مسئلہ کو جو علماء حق ہیں ان کے درمیان ان کو بھیجیں تاکہ وہ اس کے اوپر غور و خوض کریں اور پھر جو فتویٰ وہ کریں، کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں قرآن و حدیث کا اور ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ تقریباً سال پرانی ہے۔ تو یہ جو موقف ہے ڈاکٹر صاحب کا، ان کی جماعت کا، یہ تو 1 سال پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا مگر نہیں آیا۔ تو پھر بھی ہم جو ایک موقع وہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنا موقف دیں تاکہ علماء جو حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ان کو اپنا فتاوی دینے میں اور اپنی رائے دینے میں جو آسانی ہے وہ ہو سکے۔ اور یہاں پر جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تصویریں غیر مقلدین یا دیوبندیوں کے ہاتھ لگ گئیں تو انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ فلاں بندہ غلط ہے یا یہ جو ان کے مریدین ہیں وہ شخصی تقلید کر رہے ہیں، جو کہ بالکل مطلقاً حرام ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہتے، وہ بالکل جو بلیم ہے وہ علماء اہل سنت کے اوپر کرتے ہیں۔ حالانکہ جو ہمارا جو موقف ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں وہ روز روشن کی طرح واقف ہے، جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے جو پوتے ہیں مفتی اختر رضا خان صاحب تاج الشریعہ، وہ پہلے دے چکے ہیں اور باقی دیگر علماء کرام بھی۔ تو اینڈ پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ میری ویڈیو دیکھنے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ وہ اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ جو ہمارا پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس طرح کا یہ جو عمل ہے اس کو ہم روک سکیں۔
کیونکہ اگر یہ فتنہ نہ رکا تو پتہ نہیں اسلام کو کس حد تک جو ہے نا سختیاں برداشت کرنے پڑیں گی، اور اس کا جو ہے نا اس کا جو مرال ہے وہ ڈاؤن ہوگا اور لوگ اس سے متنفر ہوں گے، کیونکہ ہندو اور مسلمانوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اگر یہی کام ایک نام نہاد مسلمان کا گروہ کرتا رہے تو یہ ایک بہت غلط بات ہے، پھر ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں فرق کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا، اور اس سے جو مسلمان بدنام ہوں گے ان میں جو حق ہے اہل سنت و جماعت وہ بدنام ہوں گے۔ اب تک یہ اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔